محترم سامعین السلام علیکم۔ یکبستہ یورپ کے تنگ و تاریک اور پرہجوم بازاروں میں اس قدر رش سے پہلے شاید ہی کبھی دیکھا گیا ہوں۔ ان دنوں چوکوں اور بازاروں میں خچر پر سوار ایک پستہ قد سیاہ فام فقیر چیختا چلاتا دکھائی دیتا تھا۔ لوگ دم سادے اس کی پکار سنا کرتے تھے۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ بہت سے افراد داڑے مار مار کر رو دیتے تھے۔ اس کی زبان شعلے اگلتی تھی، اس کے ایک ایک لفظ سے سامعین کے دل و دماغ جھنجھنا اٹھتے تھے۔ یہ فقیر انہیں بتاتا تھا کہ مسلمان نصرانیوں پر کیسے کیسے مظالم ڈھاتے ہیں، وہ صلیب اور مرقد مسیح کی کس کس طرح توہین کر رہے ہیں۔ وہ انہیں سمجھاتا کہ یروشلم ان کی میراث ہے، جسے واپس لینا ان کا مذہبی فریضہ ہے۔ یہ دیوانہ فرانس کا ایک راہب پیٹر ڈی ہرمٹ تھا، جسے عرب مورخین پطرس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ شروع سے شدت پسند اور تند مزاج تھا۔ خود بعض یورپی مورخین اسے پاگل اور جنونی قرار دیتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایسے لوگ رہتی نسلوں تک کو شدید ترین عالمیوں اور ناقابل تلافی اجتماعی نقصانات سے دوچار کرتے چلے آئے ہیں۔ پیٹر ڈی ہرمٹ 1092 میں راہبوں کی ایک جماعت کے ساتھ القدس کی زیارت کے لیے گیا تھا۔ دور خلافت راشدہ میں مسلمانوں نے قیصر کو شکست دے کر نصرانیت کو بحیر روم کے پار دھکیل دیا تھا۔ تب سے فلسطین کے مقامات مقدسہ مسلمانوں کی تحویل میں تھے۔ القدس ہی میں مسلمانوں کی خود ساختہ مرقد مسیح بھی تھی، جسے ان کے سب سے مقدس مقام کی حیثیت حاصل ہے۔ مسلمانوں نے نصرانیوں کی ان مذہبی یادگاروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ عیسائی اپنے اس مذہبی مرکز کی بازیابی کا خواب صدیوں سے دیکھ رہے تھے، مگر ان کا مسلمانوں پر کوئی بس نہیں چلتا تھا۔ نصرانیوں کو مسلم معاشرے میں کوئی تکلیف لاحق نہیں تھی۔ ان کے گرجے بھی محفوظ تھے اور جان و مال بھی۔ مسلم امراء کے ہاں کسی فن میں مہارت رکھنے والے عیسائی افراد کو باعزت مناصب بھی دیے جاتے تھے۔ ہارون رشید کے دور میں عیسائی بادشاہ کے ساتھ القدس آنے والے عیسائی زائرین کے حوالے سے جو معاہدہ کیا گیا تھا، مسلمان اس کی بھی پابندی کرتے رہے۔ ارض مقدس کو یورپی سیاحوں اور زائروں کے لیے بھی بند نہیں کیا گیا، مگر زیارت کے لیے آنے والے نصرانی تمام سہولتیں ملنے کے باوجود اپنے مذہبی مرکز کو مسلمانوں کے پاس دیکھ کر جلتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی مالداری اور خوشحالی دیکھ کر بھی انہیں شدید صدمہ ہوتا تھا، اور وہ یہ جذبہ لے کر اپنے وطن کو لوٹتے تھے کہ کس طرح اس سرزمین کی دولت اور وسائل پر قابض ہو جائے۔ صدیوں سے پنپنے والا یہ حسد، جذبہ انتقام اور ہوس مال و ملکگیری صلیبی جنگوں کے اصل محرکات تھے۔ صلیبی جنگوں کے باقاعدہ آغاز سے تقریباً 1.5 صدی قبل ہلال و صلیب میں شدید تنوع کی کیفیت پیدا ہو چکی تھی۔ 4 صدی ہجری میں عباسی خلافت بے اختیار ہو کر دیلمی شیعہ امراء کے زیر اثر آ چکی تھی اور عالم اسلام کی وحدت ختم ہو گئی تھی۔ ریاستیں خود مختار، منتشر اور کمزور تھی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کیسر روم کا سالار نکوفورس شام کے ساحل پر قابض ہو گیا۔ سیف الدولہ نامی ایک حاکم اس سے لڑتا رہا، مگر 356 میں اس کی وفات کے بعد نصرانیوں کی ہمت بڑھ گئی اور 361 ہجری میں وہ دیار بکر تک قابض ہو گئے۔ یہ لڑائیاں صلیبی جنگیں نہیں کہلاتی، مگر ان کی تمہید مانی جاتی ہے۔ نصرانیوں کی یہ فتوحات پائیدار ثابت نہ ہوئیں اور مسلمانوں نے اپنے علاقے کچھ مدت بعد آزاد کرا لیے، مگر اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمان اب نصرانیوں کے مقابلے میں ناقابل شکست قوت نہیں رہے۔ اس دوران عیسائی زائرین کی بیت المقدس میں آمد جاری تھی۔ انہوں نے مقدس سرزمین کے آداب کو فراموش کر کے جگہ جگہ ادھم مچانا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں بڑے بڑے قافلے بنا کر آتے اور بعض اوقات راستے میں پڑنے والے اسلامی شہروں کی انتظامیہ کو تنگ کر کے رکھ دیتے۔
پادریوں نے یروشلم کی زیارت کو دوزخ سے آزادی کا ذریعہ قرار دیا ہوا تھا، اس لیے زائرین کے قافلوں میں بڑی تعداد شرابیوں، بدکاروں اور غنڈوں کی ہوتی تھی، جو تمام گناہوں سے پاک ہونے کے شوق میں جوک تجوک ادھر کا رخ کرتے تھے، مگر وہ خدا خوفی، پرہیزگاری اور ادب و انکسار سے کوسوں دور رہتے، راستے پر ناچتے گاتے، شراب نوشی کرتے اور باجے بجاتے القدس میں داخل ہوتے۔ جب ان کی خرمستیاں حد سے بڑھ گئی تو مسلم حکمرانوں نے ان پر کچھ پابندیاں عائد کر دی اور انہیں مجبور کیا کہ وہ خاموشی اور ادب احترام کے ساتھ ارض مقدس میں آئیں۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ سختی بھی کی گئی۔ اس رویے کو عیسائی زائروں نے جبر و تشدد کا نام دے دیا۔ یہ دلچسپ، سنسنی خیز اور تاریخی کہانی ابھی جاری ہے۔